جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سیکنڈ پارٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. طاہر باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. باجوہ صاحب, ابھی آپ جو گفتگو کر رہے تھے وہ آئی ایس کو کے ایشو کے بارے میں تھی. میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, پھر آگے بڑھتے ہیں. مجھے آئی ایس کو سے زیادہ نیپرا کے اوپر, چونکہ نیپرا ایک ریگولیٹر ہے اور ریگولیٹر نے بیسیکلی کنزیومرز کی اور سیکٹر پورے کی ایک لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے. تو کیا انہوں نے اپنی رپورٹ بنا لی ہے اور وہ کورٹ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں, اور آپ کی کیا توقع ہے ان سے؟ اچھا, مجھے توقع تو اسٹریٹ اوے اس لیے ہے کیونکہ چیئرمین صاحب نے اس ہیئرنگ کے درمیان میں خود کہا, اور جو ممبرز تھے انہوں نے بڑے ووکل تھے, اور نظر آ رہا تھا کہ نیپرا اب یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مسئلہ اب حل ہونا چاہیے. کورٹ کی بھی ایک انسٹرکشن موجود ہے, اس کے بیک گراؤنڈ میں اتنی ساری دستاویزات ایز اے ثبوت موجود ہیں کہ اس کے اندر نیپرا کی اپنی کنائیونس جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. اچھا, وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک سائڈ پہ چیئرمین صاحب نے اس ہیئرنگ کے اندر کہا کہ ہم جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ چلیں گے, اور اکارڈنگ ٹو لا ہمارے پاس کوئی پیونیٹیو ایکشن لینے کا کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ سر آپ کا جو سیکشن 42 ہے وہ آپ کو سول جج کے مترادف جو ہے وہ اختیار دیتا ہے, اور اس کا ایک پورا طریقہ کار ان کے اپنے قانون کے اندر لکھا ہوا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی کہ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے, جبکہ ہمیں پتہ ہے, ہم کوئی وکیل نہیں ہیں لیکن تھوڑی بہت اسٹڈی کر رہے ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ اختیار ہے. اگر وہ این ٹی ڈی سی کو جرمانہ کر سکتے ہیں, وہ 50 دوسرے اینٹیز کو جرمانہ کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں آئی ایس کو بھی کر سکتے ہیں. کیا توقع ہے کہ یہ جو اب اوور بلنگ ہوئی ہے یہ کہیں ایڈجسٹ ہوگی یا کس طرح سے اس کا کوئی ریٹرن تو نہیں ہونا نا, نظر آ رہا ہے ظاہر ہے. نہیں سر, میں یہ بات ذرا پوری کروں تو میں اس پہ آتا ہوں. اچھا, اس میں نیپرا سے ہمیں امید ضرور ہے کہ آج یا کل کے اندر یہ فیصلہ آئے گا اور وہ ہمارے حق کے اندر آئے گا. وہ حق میں آنا اس لیے بھی چاہیے کہ اس کے اگینسٹ جانے کے لیے کوئی قانونی رستہ اویلیبل نہیں ہے. غیر قانونی سارے رستے اویلیبل ہیں, اور اگر وہ غیر قانونی رستے جو چلتے آ رہے ہیں وہی اگر لیٹ سے اداروں نے آگے بھی لینے ہیں, تو لازمی بات ہے کہ ہم لوگ بھی سوچیں گے کہ پھر ہماری پروٹیکشن سپریم کورٹ نے کرنی ہے, منسٹری آف انرجی نے کرنی ہے, یا میڈیا نے کرنی ہے, اور لوگوں نے کرنی ہے, کس نے کرنی ہے. اس وقت جو متقاضی ہے اس چیز کا کہ ادارے اس چیز کو سمجھیں کہ, اور میں نے یہ کہا ہے, میں نے اپنی درخواست کے اندر بھی نیپرا سے کہا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں. کیوں انویسٹیگیشن کریں؟ کیونکہ میرے پاس 6 فیصلے ایسے نیپرا کے موجود ہیں پچھلے 20 سال کے اندر کہ جس کے اندر نیپرا نے انسٹرکشنز دیں, ڈیسیژن دیا, اس کے اوپر بی ٹی پی ایل نے یا آئی ایس کو نے کوئی عمل درآمد نہیں کیا. تو اب آ جاتے ہیں آپ والی بات. جی سر, توقع کیا ہے؟ توقع سر اب اچھی ہے. اب توقع اس لیے اچھی ہے نہیں کہ یہ ریٹرن ہوگی منی, کیا ایڈجسٹ ہوگی, کیا ہوگا؟ ظاہر ہے یہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے جو ہیں, دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک ہے اور جو بلنگ ہے وہ اسٹریٹ اوے آئی ایس کو ٹیک اوور کرے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. جس طرح نارمل لوگوں کو بل ہوتا ہے اسی ٹیرف کے اوپر بحریہ ٹاؤن کے لوگوں کو بھی بل ہو, درمیان میں سے یہ بی ٹی پی ایل کا جو ایک خناس ہے یہ نکل جائے, اور جو پیسے انہوں نے آلریڈی ہمیں چارج کر لیے ہوئے ہیں. وہ کتنے ہیں سر؟ ہاں, اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 نمبری کر کے کتنے پیسے لے لے ہیں, تو پھر ہم لے لیے ہیں ہم سے اب تک پچھلے 20-22 سال کے اندر. 2 نمبری ہو سکتا ہے, وہ جسٹیفائی کریں اس کو, وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں, تو ان کو کہیں کہ آئیں آپ کے پاس آ کے جسٹیفائی کریں. کوئی بھی نہیں آئے گا, کبھی بھی نہیں آئے گا. اچھا, وہ سر کوئی بلینس کے اندر, اور اگر لیٹ سے کہ ہم صحیح معنوں میں کہیں کہ اوور دا پیریڈ آف 20 ایئرس کتنے ہوئے ہیں, تو ہنڈریڈز آف بلینس. اور یہ تھوڑا سا اب آگے تھوڑا سا, یہ تو ایک خوش ربا آپ نے ایک الزام کہہ رہے لگایا ہے, تھوڑا سا آگے اور کیا کی ایشوز ہیں جو اب. اچھا, یہ مینٹیننس کا کیا ایشو ہے سر؟ اور ایک اور بھی جو آپ کی پرسنل بات ہے لیکن وہ بھی بڑی ضروری ہے, کیونکہ میں نے اس پہ ٹویٹ کی تھی, آپ کے گھر کے سامنے کھڈا کھود دیتے ہیں, تو یہ کیا کس طرح کی چیزوں کو آپ اس ٹائم فیس کر رہے ہیں؟ اچھا, اس میں سر میں دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, جو کمیونٹی کا ایک ووکل ایلیمنٹ ہے جب سے بحریہ بنی ہے, چونکہ یہ بدماش ہیں, اور یہ سر میں بتاتا ہوں سر, بدماش بھی کہتے سر میں بتا رہا ہوں نا, میں بدماشی کی آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج دے دیتا ہوں. چلیں جی, بڑے شریف لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے سر. اچھا, یہ جو شریف اور اچھے لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, اس پہ تو اس کو خود آپ انٹرپریٹ کر لیجئے گا. یہ کر یہ رہے ہیں کہ 11 مئی کو ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا, اسی بجلی کا جو بل ہے
اس کے اندر جو ایک ہوش ربا ایک دفعہ پھر اضافہ ہوا. پہلے بھی ہوتا رہا لیکن یہ اس دفعہ بہت زیادہ ہوا. یہ 11 مئی کو. اور 11 مئی کو جو ہے وہ ملک صاحب ایک صاحب کو وہاں بھیجتے ہیں, طاہر بٹ صاحب کو. وہ آتے ہیں, وہ آ کے پبلکلی جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی مجھے بھیجا ہے. اس کی ویڈیو موجود ہے, آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 15-20 دن دے دیے جائیں. دیکھیں یہ وہ ٹیکٹکس ہیں جو یہ پچھلے 20 سال سے چلاتے رہے اور ان کے چلتے رہے. تو میں نے بھی ان کی یہ بات سنی اور میں نے کہا جی یہ بہت خوبصورت بات کی ہے ملک صاحب نے, 15-20 دن کے اندر مسئلے کو حل کر رہے ہیں. لیکن پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا کہ اس سے پہلے جب بھی مظاہرہ ہوا یا کچھ ایسا ہوا تو اس میں جب انہوں نے وقت مانگا تو ہمارے لوگوں نے ان کو وقت دے دیا اور ان کا کام کبھی بھی نہیں ہوا. تو ہم نے کہا جی اب ہم اتنے بے وقوف تو نہیں ہیں کہ ہر دفعہ آپ وقت لینے آئیں گے, ہم وقت دے دیں گے, بعد میں آپ بھاگ جائیں گے. تو ہم نے کہا جی وقت لے لیں, بل ہم نہیں دیں گے. اوکے, وقت آپ 15 دن کے بجائے آپ مہینے کا لیں. کیا ہوا؟ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بات سمجھ گئے کہ اب یہ تو مسئلہ فیل ہو گیا, تو اب وہ ڈرانا چاہتے تھے. پھر کیا تو بینگ اے کمیونٹی لیڈر انہوں نے 1 گھنٹے کے بعد ایک ایکسکیویٹر کو 15-20-30 لوگ جو ہیں وہ بھیجے, جن کی ایک CCTV فوٹیج ہے, وہ زیادہ تر سوشل میڈیا پہ چلی ہے. آپ چلانا چاہیں گے میں آپ کو دے دوں گا. تو میں نے ٹویٹ کی تھی. ہاں وہ آپ نے ٹویٹ بھی کی تھی اس پہ. تو وہ لوگ آتے ہیں, وہ آپ دیکھیں گے کس طرح سے ارجنسی کے اندر آئے ہیں. چونکہ بعد میں انہوں نے جو FIR کٹوائی, اس میں انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے بجلی کا جو میٹر تھا وہ کاٹا اور ایک جو کھڈا تھا وہ کھودنا شروع کر دیا, ٹرنچ کھودنا شروع کر دی گھر کے سامنے. اچھا اس سے ہوتا کیا ہے؟ کوئی بھی بندہ سوچتا ہے کہ جی اس سے کیا فرق پڑے گا. اس سے فرق 2 پڑتے ہیں. پہلا فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کی فیملی جو ہے, کیونکہ آپ کے بچے یا آپ کی عورتیں جو ہیں وہ ڈر جائیں گے, وہ سمجھیں گے ہمارے گھر پہ پتہ نہیں کسی نے حملہ کر دیا ہے. اور آپ کیسے یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک کرین لگی ہوئی ہے یا ایک ایکسکیویٹر لگا ہوا ہے, وہ کھدائی کر رہا ہے, تو وہ گھر کو توڑنا چاہتا ہے, وہ گیٹ گرانا چاہتا ہے, وہ گھر میں گھسنا چاہتا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے. تو لازمی بات ہے اس سے آپ کی فیملیز جو ہیں وہ ٹیریفائڈ ہوں گی. نمبر 1. نمبر 2, آپ کی گاڑی اندر نہیں جا سکتی, باہر نہیں جا سکتی. اس کا مطلب یہ ہے آپ کے لیے ایک مشکلات کریٹ کر دی. بھاگے گئے انتظامیہ کے پاس کہ کیا یہ کیا. جی میں بھاگا نہیں گیا, میں نے وہاں سے ان کو بھگایا سب سے پہلے. اچھا جی, تو چونکہ میں نے ریٹیلیٹ کیا, میرا حق ہے, میرے گھر کے اوپر آپ آ جائیں گے اگر کوئی ہتھیار لے کے یا کوئی چیز لے کے حملہ کر دیں گے تو میں ریٹیلیٹ کروں گا. تو وہ لوگ بھاگے پھر وہاں سے, اور ان کے بھاگنے کے بعد جو ہے یقیناً پھر ہماری بات ہوئی, جس کو آپ انتظامیہ کہہ رہے ہیں, وہ بحریہ کے لوگ ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ جی ان میں چونکہ یہ ایک پیرامڈ سسٹم کے تحت چل رہا ہے سارا سسٹم, ملک صاحب یا ان کا بیٹا یا اوپر جو ٹاپ اینڈ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چلا رہے ہیں. تو ہم نے کہا جی ہم نے کسی سے اب بات نہیں کرنی, ملک صاحب کے ساتھ کریں گے بات, اگر بات کرنی ہوگی. ملک صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے سر؟ تو ملک صاحب سے پھر بڑی بات ہوئی. اچھا جب کیسے بات ہوئی سر؟ وہ تو ملک سے باہر ہیں. کال کی انہوں نے. ہاں ایک دوست ہے ہمارے دوست بھی ہیں اور وہ ملک صاحب کے دوست بھی ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے بیسکلی مجھے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی ملک صاحب جو ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا جی اگر مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ 50 دفعہ بات کریں گے. اچھا تھوڑا سا بتائیں کیا بات ہوئی سر, رزلٹ کیا نکلا؟ اچھا بات سر یہ ہوئی کہ ملک صاحب نے, ایک تو میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ ان صاحب نے خود بھی مجھے معذرت کی کہ بھائی صاحب یہ غلطی ہوئی ہے, میں معافی چاہنا. اور یہی بات جو ہے وہ ملک صاحب نے بھی مجھے کہی, اور جس پہ میں نے ان کو کہا کہ یہ میرا پرسنل جو میٹر ہے اس کو چھوڑ دیں. آپ نے کہہ دیا آپ کا بڑا پن ہے, آئی ووڈ لائک ٹو اگنور دس. جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو ملک صاحب کا فرمانا یہ تھا کہ بھائی صاحب یہ چند بل ہیں تو ان کو ٹھیک کر دیں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ سر یہ چند بل ہوتے تو ہم پاگل ہیں یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا ہم اپنے گھر توڑوا رہے ہیں اس سارے چکر میں. یہ چند بل نہیں ہیں, یہ تقریباً سارے ہی بل ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ جی ہے, آپ کے لوگوں سے پوچھیں. تو انہوں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں کچھ لوگوں کو جو ہے وہ یہ ڈیوٹی اسائن کر دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں. اویس لغاری صاحب کو بھی میں کہتا ہوں, نیپرا کو بھی لے لیں آن بورڈ, آئسکو کو بھی لے لیں, اور ایک فیئر جو ہے ایک ریزولوشن جو ہے اس پہ پہنچ جائے. تو میں نے کہا جی ہائیلی اگریڈ, نو پرابلم. اور انہوں نے اور انہوں نے یہ بھی مجھے کہا کہ یہ FIR وغیرہ سی بھائی صاحب چھاڑ دو, میرے تے چھاڑ دو, بس بول جو انہوں. وہ FIR بھی واپس نہیں ہوئی. اس FIR کے اندر جو ہے وہ جو کہ انہوں نے میرے پہ لگا دی کہ میں نے ان پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے. اچھا میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے, میں آگے سے ریٹیلیٹ کرتا ہوں, میری FIR آج کے دن تک درج نہیں ہوئی. ان کی FIR اسی ٹائم پہ درج ہو جاتی ہے
اور اس کے اندر پھر میں پہلے بیل بیفور ریسٹ کرواتا ہوں. 2-4 دن کے بعد وہ بیل بھی جو ہے کنفرم نہیں ہونے دیتے, کینسل کرواتے ہیں, مجھے جیل جانا پڑتا ہے, کچھ 6-7 دن میں جیل میں رہتا ہوں, پھر دوبارہ جو ہے میں واپس آتا ہوں. اچھا ویسے بڑی مزے کی بات ہے کہ آج کل محبت ملک ریاض صاحب کی پی ٹی آئی سے ہے تو پرچے آپ پہ ہو رہے ہیں الٹا. پی ٹی آئی والا جو سلوک ہے وہ آپ سے ہو رہا ہے, محبتیں ان کی ہیں. اچھا نہیں, وہ میری ذاتی جو اچھا ویسے لگتا ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے بھائی. نہیں, وہ آج بھی میں یہ بات آپ سے کر رہا تھا کہ ہمارے کسی صحافی دوست نے اس پہ بات بھی کی ہے آج کہ یہ بالکل میری ذاتی انفارمیشن کے مطابق یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے. جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پہ پریشر ہے, وہ اصل میں وہ پریشر انڈائریکٹلی ہم لوگوں پہ لانا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ بیٹھ جائیں. یہ تو آپ کا تاثر ہے نا, یہ میرا تاثر ہے. ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, آپ کا تاثر کو ہم بائی نہیں کر سکتے ہیں. نہیں, وہ تاثر کے لیے اگر کہیں گے تو میں کوئی بیک گراؤنڈ کے اوپر بات بھی بتا دوں گا. بیک گراؤنڈ میں بتائیں نا, کوئی بات بتائیں. نہیں میں بتا دیتا ہوں, بالکل بتاتا ہوں. ان کے الزامات ہیں نا, آپ ان کے الزامات دینا. دیکھیے سر, میں آپ سے ایک بڑی سادہ سی بات پوچھتا ہوں. کیا بحریہ ٹاؤن کے اندر اگر اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو گئی ہے ان صاحب کے جی تو بحریہ ٹاؤن کے اندر اتنا کچھ جو ہوتا رہا اس پہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہاتھ باندھ کے کیوں اتنے عرصے سے بیٹھی ہوئی ہے؟ میرے پہ ایف آئی آر ہو رہی ہے, اربوں روپے جو ہیں ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ بحریہ سے لوٹ رہے ہیں, لوگوں سے لوٹ رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور چونکہ جب اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو ہم آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آرمی کے ساتھ معاملات طے کریں نا, آپ طے کیوں نہیں کر رہے سر؟ سر ہم آرمی, میرے پاس میرا خیال ہے کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں جو بریس کے اندر بریس کا حصہ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ درجنوں کے حساب سے لوگ ہیں. تو کیوں نہیں آرمی کو پتہ ہے, ایجنسیز کو سب پتہ ہے, کس کو نہیں پتہ؟ پورے پاکستان کو پتہ ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتہ کہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اگر وہ زیادتی چلے ہمارے ساتھ تو ایک جینون زیادتی ہو رہی ہے, اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے کھڑے کر دی ہیں. تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرے تو والد صاحب جو ہیں مجھے کسی غلط بات پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے, اسٹیبلشمنٹ نے کیسے کھڑا کر دینا تھا. تو یہ تو آپ کسی کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون کیا ہے یا کس طرح سے ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کا, اور پھر ایک اور دوسرا سوال ہے, یہ میرے پی ٹی آئی کے دوستوں سے ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجھے خرید سکتی ہے, بریس کو خرید سکتی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے ملک صاحب نہیں خرید سکتے؟ بالکل. تو اگر میں بکاؤ مال ہوں تو مجھے اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کرنا تھا, تو میں ملک صاحب کے ہاتھوں استعمال ہوتا, وہ زیادہ اچھا نہیں تھا, زیادہ سیف نہیں تھا؟ میرا خیال یہ سر کہ ہمیں جینوئن ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے سر, اور اگر وہ ایشوز حل ہوں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی. ابھی تک آپ نے جو فرمائے ہیں مینٹیننس کا ایشو آپ نے نہیں بتایا. ایک تو آپ نے بجلی کا فرمایا ہے, دوسرا آپ نے وہ الج کیا وہ اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں بنتا کہ چلے وہ قبضہ کر کے لے رہے ہیں, وہ پلاٹ بنا کے مینٹیننس کے بارے میں بتائیں. نہیں, وہ آ جاتے ہیں نا سر, میرے سے تعلق جو ہے وہ اس پہ آ جاتے ہیں نا. میرے سے تعلق دیکھیں کس طرح سے ہے. میرے بچوں کا ایک پارک بننا ہے میرے سیکٹر کے اندر, وہ پارک اگر کبھی بھی نہیں بنتا یا بن کے اجڑ جاتا ہے اور اس کے اوپر کمرشل کوئی پلازے بننا شروع ہو جاتے ہیں تو میں ریلیونٹ ہو گیا نا جناب. اگر شو کیا ہوا میپ پہ تو اور چیز ہے, شو کیا ہوا. اچھا مینٹیننس کا مینٹیننس کا اب یہ ہے کہ مینٹیننس کا اگر آپ, چونکہ میرا خیال ہے کہ اگر کمپیریزن کرنا چاہیں تو ڈی ایچ اے اور بحریہ چونکہ پاس بھی ہیں, تقریباً کوالٹی کے لحاظ سے سملر بھی ہیں, تو ڈی ایچ اے کے اندر جس گھر کی اگر 5,000 آپ دے رہے ہیں مینٹیننس, تو وہاں بحریہ میں آپ نے 10 دینی ہے. ڈبل ہے, تقریباً ڈبل ہے. اور اس کی مینٹیننس کا جو سٹینڈرڈ ہے, اور اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ہے یہ زیرو. میں بتاتا ہوں نا سر, میں ایک طرف آپ کہتے ہیں بڑا لائف سٹائل ہے سر, میں لائف سٹائل پہ آتا ہوں نا سر. زیرو کا مطلب میں سر بتاتا ہوں نا, اگر 100 سے پیچھے گرنا شروع کریں تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ 99 سے نیچے آئیں گے نا. ایک اچھا سٹینڈرڈ تھا وہ گرتے گرتے اب آ گیا اس پہ جس کی میں نے بات کی, زیرو پہ. کس طرح سے؟ کیونکہ اگر آپ مینٹیننس کے لیے بحریہ میں آج کسی کو کال کرتے ہیں تو مینٹیننس کا جو بندہ جس نے ایک بلب چینج کرنا ہے وہ بھی اگر آئے گا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ بلب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا اس کی لائن کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ میری جو جاب ڈسکرپشن ہے اس کے اندر تو نہیں آتا. یہ کسی اور کو اس کی کوشش ہوگی. آئی ایم الیجنگ دس. ملک ریاض صاحب یہ دیکھیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. ملک صاحب بھی دیکھیں, بحریہ کے جو جتنے بھی کرتا دھرتا ہے وہ بھی دیکھیں, بحریہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں نا, تو بحریہ کے لوگ آپ کو بتائیں گے, آپ کو کمنٹس دیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ملک صاحب اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنے آپ بنا کے. سر اتنے سے زیادہ برے ہو سکتے ہیں, کم برے نہیں. اچھا ایک اور بات آخری سر, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جو بحریہ میں اونرشپ ہے وہ بحریہ کی انتظامیہ اپنے ہی اونرشپ کے رائٹس دے رہی ہے, یہ جو سرکاری اونرشپ اور ٹرانسفر ہے یہ کیوں نہیں ہے؟
اور کیوں آپ لوگوں کا مطالبہ؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس پہ جواب کیا ہے؟ اچھا، اس کے اندر بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے مہربانی کر کے الزام لگانے دیں، کیونکہ اگر آپ الزام بھی لگائیں گے تو الزام کا جواب کون دے گا؟ دیکھیں، میں عوام ہوں نا، تو میرا یہ حق ہے کہ میں یہ کہوں جی میرے ساتھ تو بحریہ ٹاؤن کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ عوام نہیں ہیں، وہ اسپیشل عوام ہے، وہ اسپیشل عوام ہے، تو اسپیشل عوام کو اتنا کم از کم اسپیشل حق دیں نا سر. سر انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، انہوں نے پیسے کروڑوں روپے دیے ہیں سر. اور اس میں دیکھیں نا، اس میں جو آپ کی اونرشپ کا رائٹ ہے وہ تب اسٹیبلش ہوتا ہے کہ جب آپ متعلقہ گورنمنٹ کے کاغذات کے اندر آپ کی رجسٹری ہو جاتی ہے یا آپ کی اونرشپ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. اب بحریہ اور اسی طرح جتنی بھی بعد میں سوسائٹیز بنی، اب تو لوگوں نے نام بنا لیا. جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز والے انہوں نے طریقہ کار بنا لیا ہے کہ ہم نے نام نہیں کرانا. کاروبار ہوتا ہے. اچھا، اس میں دیکھیں نا، اس میں فائدہ ہے. اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں فائدہ یہ ہے، نمبر 1 کہ لوگوں کے پاس چونکہ اونرشپ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بینکس وغیرہ کے اندر یا ایسے اداروں کے ساتھ جہاں آپ نے کوئی قرضہ شرزہ لینا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ وہاں پہ نہیں، وہ بچے گا نہیں سر، وہ مجھے ملے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک چیز میری ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں تو آپ کیسے اس کو وہ میں کیسے اس کو مارگیج کے لیے استعمال نہیں کر کچھ بھی نہیں کر سکتا. نمبر 2 میں اس کو پاس آن نہیں کر سکتا، یعنی کہ میرے بچے اس کو انہیرٹ نہیں کر سکتے. وہ بحریہ کرائے گا ان کو. ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، میرے بچے جائیں گے اس کے پاس، اس کو کہیں گے جی باپ ہمارا مر گیا ہے، اب یہ ہمارے نام پہ آپ نے کرنی ہے. وہ اس کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ بھی بحریہ ڈیسائیڈ کرے گی اپنے بائی لاس کے تحت. مجھے یہ بتائیں یہ کہاں کا طریقہ کار ہے؟ وہ فیس لیں گے آپ سے، اپنی وہ آپ سے فیس لیں گے. اچھا، میں پلاٹ لیتا ہوں، میں 10 دفعہ پلاٹ کو بیچتا ہوں، 10 دفعہ خریدتا ہوں. بحریہ جو ہے وہ اس کی فیس. دیکھیں، معاف کیجیے گا باجوہ صاحب، بہت سارے آپ بہت اچھے آدمی ہوں گے، یقینی طور پہ ہوں گے. بہت سارے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں نا وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. وہ اپنے ٹیکس بچانے کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے یار فائل لگے بیچتے آئیں گے، پیسے کماویں گے، چلے جائیں گے. سر وہ دیکھیں نا، ٹو رانگز ڈونٹ میک اٹ رائٹ نا. ہاں جی، کہ اگر فرض کیا کہ وہ بھی غلط کر رہے ہیں، لوگ بھی غلط کر رہے ہیں، تو میں کہوں دونوں اچھا کر رہے ہیں. جی، دونوں اچھا نہیں کر رہے. اس کو مختصراً یہ جواب دے دیں کائنڈلی، کیا آپ کو جب آپ پلاٹ ملتا ہے یا گھر ملتا ہے تو آپ کو آپشن دی جاتی ہے رجسٹری کروانے کی یا نہیں؟ نہیں سر، نہیں. تو وہ تو کسی زمانے کے اندر کچھ لوگوں کی ضرور ہوئی تھی، وہ بھی ان کے کہنے پہ ہوئی. ابھی تو نہیں دیتے سر. اس کے بعد ایسی کوئی لیکن بات نہیں ہے نا کہ نہیں ہے. کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں، یہ مسئلہ ہے، وہاں پہ یہ لیز کی ساری زمین تھی. نہیں ہے ابھی ہے یا نہیں؟ ابھی نہیں ہے میرے سر. یہ آپشن جو ہے آپ ایکسرسائز کرنے جائیں گے اگر، تو آپ کو لگ پتے جائیں گے. ہم نے ابھی ضرور اس کے سلسلے میں RDA کے ساتھ اور ہماری لوکل انتظامیہ کے ساتھ اس کا طریقہ کار بنا رہے ہیں. یہ ٹھیک بات ہے، اور گورنمنٹ اس میں کر رہی ہے، کام بھی کر رہی ہے. RDA خاص طور پہ اس میں کام کر رہی ہے. لیکن جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے اگر کہا جائے کہ جی بحریہ نے کوئی طریقہ کار نکال دیا، جی کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے. ان کو تو پیسے ملتے ہیں جب بھی آپ ٹرانسفر کرائیں گے. ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ آپ کو اونرشپ لے لیں. یہی سب. ایک آخری بات مجھے پوچھنے دیں. آپ نے اپنے اس کے دوران ذکر کیا کہ آپ کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ریاض ملک صاحب کے ساتھ. جی جی. ریاض ملک صاحب تو اس ٹائم ملک ریاض جو بھی اس ٹائم ملک سے باہر ہے. تو کیا کوئی ایسی ان کی طرف سے کمٹمنٹ آپ کے پاس موجود ہے کہ وہ ملک کے اندر واپس آئیں گے اور جو اس ٹائم کانسیکوینسز فیس کرنے ہیں انہوں نے وہ فیس کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کا مسئلہ بھی حل کریں گے؟ اس بارے میں انہوں نے کوئی بات کی ہے؟ ایسی تو کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. البتہ میری ان سے چونکہ ایک سے زیادہ دفعہ رابطہ ہوا، 2 دفعہ تو ڈائریکٹ بات ہوئی، انڈائریکٹلی بھی بات ہوئی. تو جتنی بھی چیزیں ملک صاحب سن رہے ہیں وہ بتا دیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. جو بھی انہوں نے کمٹ کیا 100% غلط ہوا. 100% کسی ایک چیز کے اوپر کوئی ایک بات جو انہوں نے میرے ساتھ کی ہو اور اس کو آنر کر دیا ہو، انہوں نے کر دیا ہو، ان کے لوگوں نے یہاں پہ کر دیا ہو، کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ اس کے بالکل الٹ ہوا. اس کی مثال لے لیں کہ پہلی جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ میں نے آپ کو بتائی وہ یہ تھی کہ وہ 2 لوگوں کو اپائنٹ کریں گے اور وہ 2 لوگ جو ہیں وہ بیٹھیں گے. آج تک وہ کوئی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے تو مجھے بتا دیں. دوسری دفعہ جب ان سے بات ہوئی تو وہ انڈائریکٹلی ہوئی. اس وقت 24 گھنٹے کا وقت مانگا گیا اسی چیز کو انفورس کرنے کے لیے جو پہلے اگری ہوئی تھی. وہ 24 گھنٹے گزرے، پتہ نہیں کتنے 2400 گھنٹے گزر چکے. اس کے بعد جب بات ہوئی تو تب انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم اس پہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک MOU سائن کر لیتے ہیں. ہم نے وہ MOU بنایا، ان کو گیا، آج تک وہ واپس نہیں لوٹا. اس کے بعد چوتھی دفعہ جب بات ہوئی، جس وقت میں جیل چلا گیا، تو میرے لوگوں کے ساتھ یہاں پہ بحریہ کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے ان لوگوں کی بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ جی چلیں ہم MOU سائن کرتے ہیں ٹو سٹارٹ ود کہ ایٹ لیسٹ نیگوشیشن سٹارٹ ہو جائیں. وہ MOU گھنٹوں وہاں بیٹھ کے بنایا گیا اور اس کے بعد آج تک وہ سائن ہو کے واپس نہیں لوٹ سکا. جیل کیا کرنے گیا؟ جیل میں یہ کرنے گیا تھا کہ ملک صاحب نے جو FIR میرے پہ کٹوائی تھی
اس کے اندر پہلے میں نے بیل بیفور ریسٹ کرائی, وہ بعد میں کینسل ہوئی, تو پھر اچھا ایک آخری بات سر, وے فارورڈ کیا ہے اس سارے معاملے کا؟ اس کا وے فارورڈ بڑی خوبصورت سوال ہے یہ سر. اس کا وے فارورڈ بڑا آسان ہے کہ جتنے بھی ادارے, خاص طور پہ نیپرا, آئی ایس کو, سی ڈی اے, آر ڈی اے, جو ہماری اسلام آباد کی راولپنڈی کی انتظامیہ ہے, کمشنر صاحبان ہیں, وہ سارے کے سارے وزیر داخلہ کا آپ نام ہی نہیں لے رہے, سید بادشاہ محسن نقوی. اب تو وہ سر وزیر داخلہ, میں آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں لگتا کہ وزیر داخلہ صاحب نے کچھ اس پہ کرنا ہے. میں کہتا ہوں جی وزیر داخلہ صاحب اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ان کے انڈر ہے نا, ان کے انڈر ہے. نقوی صاحب آپ کر لیں جناب, آپ بہت اچھے آدمی ہیں. ویسے بھی میں ہر دوسرے دن سنتا ہوں کہ آپ نے فلانی چیز کے اوپر نوٹس لیا. یہ جو نوٹس ہے نا, یہ نوٹس سنتے سنتے میرے بال سفید ہو گئے کہ جی فلانی چیز پہ آپ نے نوٹس لے لیا, فلانی چیز پہ یہ ہو گیا. نہیں جی, میں کسی نقوی صاحب کے اوپر تنقید نہیں کر رہا, میں میری گورنمنٹ ہے, میری گورنمنٹ ہے, جو آپ نے دیکھا ہے, میں نے جو دیکھا ہے, جو آبزرو کیا ہے, میں وہ کہہ رہا ہوں. اور چونکہ یہ مسئلہ ہم لوگوں نے پورے پاکستان کو بیوقوف بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے نا, تو وہ چھوڑنا نہیں ہے تو دیکھیں یہی ہوگا کہ نیچے سے لوگ اٹھیں گے. وے فارورڈ یہ ہے کہ لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے لوگوں کا جو غصہ ہے, آپ میرا غصہ محسوس کر رہے ہیں یہاں پہ؟ جی جی بالکل ہے. یہ سر میرے لوگوں کا غصہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاکھوں لوگ اتنے غصے میں ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اب ہم نے دہشت گرد بننا ہے. ہم تو دیکھیں نا, ہم شریف لوگ ہیں, بحریہ ٹاؤن ہی رہے ہیں, تو بحریہ ٹاؤن کے اندر رہ رہے ہیں, ہم نے جرم کیا بحریہ ٹاؤن کے اندر, اپنے پیسے لگائے ہیں, اپنے پیسے کمائے ہیں, اور میں دیکھیں پوری دنیا کے لیے میں گواہی نہیں دے سکتا. جب آپ نئی دنیا کا شوق رکھتے ہیں تو یو ہیو ٹو پے نا سر. سر نئی دنیا کا شوق رکھنا, دیکھیں میں آپ کے پاس یہاں اسٹوڈیو کے اندر آیا ہوں جی, اس شوق سے آیا ہوں کہ آپ جو ہے وہ جینوئن صحافی ہیں اور آپ عوام کی آواز کو لوگوں تک پہنچائیں گے. میں نے کیا غلط کیا؟ آپ نے بالکل ٹھیک, میں نے بالکل ٹھیک کیا. تو آپ نے بھی اگر اپنی جاب ٹھیک کی, میں نے بھی اپنی جاب ٹھیک کی, تو اس کا رزلٹ ٹھیک آنا چاہیے نا سر. لیکن سر ایک تو جنہوں نے نہیں کیا, یعنی کہ یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے نہیں کیا. باجوہ صاحب ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ کی ساری باتیں جینوئن ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایک اور بھی پرابلم ہے, اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے اور ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. دیکھیں, آپ نے پیسے خرچ کیے, بحریہ سے ایک زمین خریدی, اور زمین خرید کے آپ نے اپنا گھر بنایا. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس ٹائم شاید ہم نہیں رکھتے. یہ ٹھیک بات ہے, میں اس کو مانتا ہوں. اور میرے خیال کچھ لا علم بھی ہوتے ہیں. ہاں, لیکن دیکھیں نا, جو ہمارے پاس قوانین ہوتے ہیں وہ اصل میں یہ اسی چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. کہ اب میں فرض کیا کہ میں نے بجلی کا کنیکشن لینا ہے, اب میں کنزیومر ہوں, میں جا کے کنزیومر مینول پہلے پڑھ لوں, پہلے میں اس کو کا لا پڑھ لوں. یہ میرا کام تھوڑی ہے, یہ کام ہے متعلقہ اداروں کا کہ وہ مجھے چیٹ نہیں کریں گے, وہ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے, وہ میرا جو رائٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کریں گے. جبکہ اس کیس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کنائیونس ہے, اور اتنی اسٹیبلشڈ کنائیونس ہے کہ وقت آئے گا کہ اسی طرح اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو آپ دیکھیں گے یہ ساری کڑی سے کڑی ہم جوڑیں گے, لوگوں کو بھی لا کے ہم کسی نہ کسی کٹہرے کے اندر ایک آخری بات ٹوٹل ریزیڈنٹس کے بتا دیں, اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کنائیونس کی بات آپ کر رہے ہیں, اس پہ آپ سی سی پی کے پاس کیوں نہیں گئے, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, چونکہ وہ کسی بھی اس طرح کی کنائیونس جو کمپٹیشن کے اس کو ڈسٹارٹ کرتی ہو وہ اس پہ نوٹس لے سکتے ہیں. اچھا, ہم سی سی پی کے پاس نہیں گئے, لیکن ہم نیب کے لیے بھی ایک ریفرنس بنا رہے ہیں, ایف آئی اے کے لیے بھی ہم ایک بنا رہے ہیں, سی سی پی کی کمپٹیشن کمیشن کا لا پڑھیں, کمپٹیشن کمیشن کا جو ہے وہ لا بھی دیکھوں گا میں, اور اس کی طرف بھی ہم جائیں گے. دیکھیں, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ایز پر لا, دیکھیں ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کسی بھی پاکستانی لا ابائڈنگ جو سٹیزن ہے اس کے پاس کیا آپشن ہے, جتنی مرضی اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے وہ یہ کہے کہ جی میں اب لا کو اپنے ہاتھ میں لوں گا, جی نہیں, ہم نہیں لیں گے, ہم نہیں لیں گے, نہ ہم لے سکتے ہیں, نہ ہم ایسی کوئی پریسیڈنس جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, اگر میرا احتجاج کا یا میرا بولنے کا حق, یہ میرا بولنے کا حق سلب نہیں ہوا کہ میں جو 85 ہمارے پاس ٹی وی چینلز چل رہے ہیں, وہ 85 ٹی وی چینلز ملک ریاض صاحب کا نام جب آتا ہے تو وہ بیپ لگا دیتے ہیں. بحریہ ٹاؤن کی جب بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم. بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کو بحریہ کوئی خصوصی ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی یا ملک صاحب کو خصوصی آدمی پیدا ہو گئے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے پیسے, تو دیکھیں نا یہ پیسے ہیں. تو اب دیکھیں, اگر آپ نے, میں نے اس کی بات نہیں کرنی, اور آج سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک ٹول موجود ہے, ہم نے دیکھیں اس کو پہلے بھی یوٹیلائز کیا اور کر رہے ہیں, یہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ بات پاکستان کے ہر آدمی کو بتانی ہے
کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کراچی کے اندر بائی دا وے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی کے اندر اس کو میں ڈسکور کر رہا ہوں, ہمارے لوگ وہاں پہ ابھی ڈسکور کر رہے ہیں. کراچی کے اندر بجلی کا بھی گھپلا ہے, جو یہ 460 والا تو کیس آپ کے سامنے موجود ہے, اس کے اندر ڈیفالٹ کر کے بھاگ چکے ہیں. یہ پیسے یہاں سے پاکستان سے لے گئے ہوئے ہیں. یہاں لوکل انتظامیہ ان کی, ہمیں خود انہوں نے کئی دفعہ کہا, اور اس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے, میں لیٹر بحریہ کا آپ کو دے دیتا ہوں, جس کے اندر آئی ایس کو انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ کون سا بل ہے جناب؟ یہ وہ بل ہے کہ جس میں ایٹ ایوریج وہ 1 ارب روپیہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں سے کلیکٹ کر رہے ہیں ایوری منتھ. 1 ارب 1 ارب نہیں سوری, کلیکٹ جو ہے وہ تقریباً 2 ارب کر رہے ہیں, دے رہے ہیں تقریباً 1 ارب. ٹھیک تو ہے. 1 ارب روپیہ جو ہے وہ ان کو چاہیے پتہ نہیں کس چیز کے لیے, اور سٹل ان کے پاس پیسے نہیں ہیں بل دینے کے لیے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی اس کی قسطیں کر دیں. بھائی نئی سوسائٹی کی somebody should deny that. آئی اس کو ڈینائی کر دے, اس کو بی ٹی پی ایل کا کوئی بندہ آ جائے, وہ آ کے کہے جی باجوہ صاحب نے یہ بات کی ہے, غلط کی ہے. آخری بات یہ بتا دیں سر, ابھی موجودہ صورتحال وہاں پہ یہ بہت سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ تذبذب کا شکار ہیں, پراپرٹی ڈیلرز چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا کیفیت کیا ہے وہاں پہ ابھی؟ کیفیت یہ ٹھیک بات ہے. دیکھیں اوور آل پاکستان میں چونکہ کاروبار پچھلے, میں ایک کاروباری شخص ہوں, تو کاروبار کی تو 2-3 سال سے, جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے, ہم نے کاروبار کے اندر کوئی اچھائی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. یہ بحیثیت ایک انٹرپرنور کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1, اچھا ریئل اسٹیٹ جو ہے, ریئل اسٹیٹ ویسے ہی ڈاؤن تھی یقیناً. اب ہمارے پاس بحریہ میں وہ زیادہ گری ہے. وہ اس لیے گری ہے کہ اگر لیٹس سے کہ ہم تمام عمر یہ بیٹھ کے سوچتے رہتے کہ اگر ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا تو ہماری مارکیٹ گر جائے گی, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 سال اور بھی ہم انتظار کرتے. تو ہم اس کے اگینسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مارکیٹ پہلے گری ہوئی تھی, یہ اور بھی بھلے گر جائے. میں خاص طور پہ بحریہ کے لوگوں سے, اور جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی ہماری مارکیٹ نیچے چلی گئی, یہ واپس آئے گی نہیں آئے گی, میں آپ کو ایک سینیریو دے دیتا ہوں, اور یہ میرے ناظرین کے لیے جو بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے, کہ ایک چیز کی جب ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے تو اس کے اندر کون پیسے انویسٹ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. آف کورس اسی چیز کی ریپوٹیشن آپ پہلے سے بہتر کر دیں. جیسے کہ اب ہم نے آر ڈی اے کے ساتھ انیشیٹ کیا ہے, آر ڈی اے کو ریکویسٹ کی ہے کہ جی اونرز کی ایسوسیشنز بنے, جو کہ 5 سال کے بعد بننی چاہیے تھی, کسی بھی ڈیولپمنٹ کے سٹارٹ سے 5 سال کے اندر وہ بننی چاہیے تھی. ان کے حوالے کریں, ہمارے پاس بہت کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں, ان کے حوالے کریں. اور ان لوگوں کو میں نے ایڈوانس کے اندر کہا ہے کہ جی آپ لوگ جب چوز کرنے جائیں گے تو کسی چور لٹیرے کو لا کے نہ بٹھا دیجیے گا, کسی انکمپیٹنٹ آدمی کو لا کے نہ بٹھا دیجیے گا. اس وقت نہ کہیے گا کہ یہ باجوہ صاحب نے سٹارٹ کرایا تھا. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب اونرز کی ایسوسیشنز بنے, آپ صحیح لوگوں کو بالکل میرٹ کی بنیاد کے اوپر آگے لے کے آ جائیں. یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, بھلے ان کو پے بھی کریں, کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. وہ رن کریں, آپ کی ریپوٹیشن واپس آ جائے گی, آپ کی مارکیٹ واپس آ جائے گی, آپ کی ویلیو بہتر ہو جائے گی. ٹوٹل ریزیڈنٹس کتنے ہیں ابھی ہمارے پاس ریزیڈنٹس جو ہے سر 55,000 جو ہے وہ تقریباً میٹرز ہیں, تو اس کو آپ 5 سے ضرب دے دیں. ٹھیک ہے, وہ کمرشل ایریا, 2 لاکھ بندہ ہے. کمرشل ایریا کتنے ہیں سر؟ جو کمرشل ایریا ہے ہمارے پاس, اگر آپ انکلیو کو بھی شامل کریں, اس کو بھی کریں, تو میرا خیال ہے کہ جو ٹوٹل ہے اس کا کوئی 5-7% میرا خیال الاؤڈ بھی یہی ہوتا ہے. ہاں, لیکن یہ بات تو مانے کہ آج کل کے ماحول نے تھوڑی بہت جرت آپ کو دی ہے. جی میری جرت کے بارے میں آپ انکوائر کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میں ہر زمانے میں جرت مند آدمی تھا. زبردست, یہ سننے ہر میں زمانے میں اس لیے بات کی. میں کہتا ہوں جی میری 52 سال کی عمر ہے, آپ ذرا پیچھے جائیے گا, آپ کو پتہ لگے گا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, میں سانگڑ کے اندر پیدا ہوا ہوں, بڑا ہوا ہوں, میرے شہر کے لوگ آپ کو بتائیں گے جب سے یہ پیدا ہوا ہے جرت مند ہے. سر جی باجوہ صاحب تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, آپ نے, میں نے تو بڑا انجوائے کیا ہے آپ کی گفتگو کو, آپ نے دل سے باتیں کی ہیں. اور میں دیکھیں ہم جرنلسٹ ہیں, وی آر جسٹ میسنجرس. ہم نے ایک پلیٹ فارم آپ کو دیا ہے تاکہ لوگ آپ اپنی بات کریں. اور دیکھیں ہماری, میں یعنی ریاض ملک صاحب سے ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں چونکہ ان کو ویسے ضرورت تو نہیں ہے, لیکن اگر وہ مناسب سمجھیں, اپنا کوئی انتظامیہ کا بندہ یا کوئی بھی بندہ سمجھیں, تو اس کو بھجوائیں. اور ہم اس سے یہ جو باجوہ صاحب نے باتیں کی ہیں, یہ سارے سوالات ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ دونوں سائڈ کا پوائنٹ آف ویو آئے. اور یہ جو کورٹس ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو ڈسپیوٹس رائز ہو رہے ہیں ان کے بارے میں فیصلے کریں, اور نیپرا سے خاص کر کہ نیپرا پلیز آپ کنزیومرز کو پروٹیکٹ کرنے آپ کا کام ہے, لیول پلینگ فیلڈ دینا آپ کا کام ہے, تو آپ اپنا کام کیجیے. اور میں یہ جاتے جاتے عرض کر دوں, یہ جو طاہر نہاد باجوہ صاحب نے باتیں کی بحریہ ٹاؤن کے بارے میں,
یہ بدقسمتی سے ناظرین یہ صرف بحریہ ٹاؤن کی باتیں نہیں ہیں، پاکستان کی متعدد ہاؤسنگ سوسائٹیز اس طرح کے کاروبار میں انوالو ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ ایکسیپشنز ہیں چونکہ وہ زیادہ انفلوئنشل سمجھے جاتے ہیں. ملک ریاض صاحب جس طرح بجلی کے بارے میں انہوں نے فرمایا، یہ شاید کہیں اور ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ کو نظر نہ آئے، لیکن یہ جو کنائمس کی بھی بات کر رہے ہیں، یہ بدقسمتی سے پاکستان کے ہر شعبے میں ہمیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا متعلقہ ادارے ہیں یا ریگولیٹرز ہیں ان کی غفلت اور کنائمس نظر آتی ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ کئی سالوں سے دیکھیں بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ظاہر ہے جو لوگ رہتے ہیں، جن لوگوں نے پیسے وہاں پہ خرچے ہیں اور وہ رہنا چاہتے ہیں ایک اچھے ماحول میں، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے رائٹس بھی ملیں، تو وہ رائٹس کی جدوجہد ہے. تو ملک ریاض صاحب یہ چینل آپ اپنا ہی سمجھیں اور بسم اللہ کریں اور آ جائیں. بالکل اپنا نہ سمجھیں، لیکن نہیں وہ بات کرنے وہ کا آپ کو جو ہے سمجھا وہ لیں گے، آپ کو کوئی بات نہیں. آپ کو جو ہے وہ بات کرنے کا وہ حاصل ہے. خرید لیں گے آپ کا چینل. نہیں آپ میرا چینل نہیں خرید ارے سکتے، خرید لیں گے، نہیں خرید سکتے. اب ملک صاحب خرید نہیں پڑا ہوں تو نہیں خرید سکتے. مسئلہ یہ ہے سر کہ آپ نے باتیں کی ہیں، اگر کوئی آخری خاص بات آپ کرنا چاہتے ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ کرنی ضروری ہے تو پلیز کر دیجیے تاکہ ہم اچھا میں پہلے تو آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پلیٹ فارم کا بہت ہم نے شکریہ کچھ ادا تلخ کرنا سوالات چاہتا بھی کیے ہیں، لیکن وہ جسٹ اچھا نہیں سر، میں کبھی کسی طرح کا کوئی بھی سوال ہے، چونکہ میں سچا آدمی ہوں، کھرا آدمی ہوں، جو اندر سے ہوں وہ باہر سے ہوں، اور میں اپنا کوئی بھی کسی جگہ پہ جاتا ہوں تو اپنا ہوم ورک کر کے جاتا ہوں. تو جب آپ نے وہ کیا ہوتا ہے تو آپ کو ڈر کس کا ہے؟ تو دیکھیں میں نے تو صرف کھویا ہے، اس ساری کی ساری جو ایکسرسائز ہے اس کے اندر میری فیملی ڈسپلیس ہو گئی، میرا آج بھی جو گھر ہے وہ بند پڑا ہوا ہے، بحریہ کا گھر جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے، تو جیل جانا پڑا. لازمی بات ہے اس میں فیملی کا پریشر، دوستوں کا پریشر، ہر طرح کا پریشر بھی آتا ہے، تو لازمی بات ہے، لازمی بات ہے. لیکن اٹس ویری گڈ سر. ہاں لیکن میں جی سر میں اس میں بالکل اس چیز پہ ڈٹرمنڈ ہوں. اور آخری بات آپ نے کہی ہے تو آخری بات میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو بریس کا پلیٹ فارم ہے یا ربط کا پلیٹ فارم ہے، کراچی کے بحریہ ٹاؤن کے لوگ ہیں یا راولپنڈی اسلام آباد کے ہیں یا لاہور کے ہیں، ربط اگر کل کو لازمی بات ہے کہ اس کا کوانٹم بڑا ہوتا جا رہا ہے، دوسری چیزوں کے اندر بھی جاتی ہے، میں ایک چیز کا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں اور میں موجود ہوں، کسی طرح سے بھی کسی چیز کے اوپر ہم نہ کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں، نہ ہم پیچھے ہٹنے جا رہے ہیں. ہمارا جو بائیکاٹ ہے وہ تیسرے مہینے کے اندر آ گیا ہے، وہ بائیکاٹ چلے گا. اور بحریہ کے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے معاملات کو سیدھا کریں، یہ آپ لوگوں کی اپنی سروائیول کے لیے ضروری ہے. میں نے اگر یہ سلسلہ جاری رکھا، لوگوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا، آپ کی جابز جائیں گی، آپ کی یہ کمپنی جو ہے یہ ڈیفالٹ میں جائے گی، کسی نہ کسی روڑے میں کے اندر جو ہے وہ پائی جائے گی، ملک صاحب سمیت. تو اس کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور ملک صاحب کی واقعی پاکستان میں اب کوئی انٹرسٹ رہ گئی ہے اور یہاں سے پیسے جتنے بھی وہ لے گئے ہیں اسٹل اگر وہ پیسے چاہتے ہیں، تو میں نے آپ کو کہا تھا صرف آپ کو سر جائز پیسے کمانے دیں گے، ناجائز پیسے کمانے کا سلسلہ اب ہوگا بند. جی یہ بالکل ایک ون ون سچویشن ہونی چاہیے. دیکھیں ظاہر ہے وہ بھی کاروبار کے لیے بیٹھے ہیں، آپ لوگ اچھے ماحول کے لیے بیٹھے ہیں، جائز کریں، جائز کاروبار کریں، یہ بہت ہی آپ نے ناجائز نہ کریں، ناجائز کوئی بھی نہ کرے. کیونکہ یہ سلسلہ اگر لیٹ سے کہ آج یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں کل کو وہاں سے لوگ اٹھیں اور وہ کہیں کہ جی یہ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی یہ زیادتی ہو رہی ہے، گورنمنٹ بھی اس کے اوپر یہ سوچے. حکومت پاکستان کو یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ان معاملات کو فوری طور پہ دیکھنا چاہیے. اچھا بائی دا وے اس کے بارے میں لا جو ہے 2021 کے اندر ریگولیٹری اتھارٹی کا جو قیام کا لا ہے وہ آیا ہوا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ میں نے نہیں کرنا، وہ آپ لوگوں نے اصل میں دیکھیں جی یہ ناظرین کہانی کو ختم کرتے ہیں. یہ کہانی ایک منی پاکستان کی کہانی تھی جس کو لوگ بحریہ ٹاؤن کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہاں کی اپنی ایک طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں کے عوام کو کس طرح لوٹا جاتا ہے یہ آپ نے سارا دیکھ لیا ہے، وہاں پہ رول آف لا کتنا ہے یہ دیکھ لیا ہے. تو اس منی پاکستان کے بارے میں بھی سوچیں اور بڑے پاکستان کے بارے میں بھی سوچیں. اور اربابا نے اختیار ان ساری چیزوں کے بارے میں اگر وہ چاہتے ہیں واقعی اس ملک کو ٹھیک کرنا، آج بھی ہم اکانومی کے حوالے سے IMF کے حوالے سے رونر ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں جب ٹھیک کریں گے تو سسٹم ٹھیک ہوگا نا بھائی. باجوہ صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. اور میں دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں، اور یہ جو ہم نے سارا کام کیا ہے اس کے اوپر بلنٹ قسم کے کمنٹس بھی کریں. اور ہمارا یہ پروگرام بحریہ ٹاؤن کے تمام ریزیڈنٹس تک پہنچنا چاہیے. پہنچے گا. یہ پروگرام آپ منڈے، وینسڈے اور سیٹرڈے کو پاور FM 99 پہ سن بھی سکتے ہیں، 4 سے 5 تک سن بھی سکتے ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.